اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اگر تم قتال کرتے کافروں سے لَوَلُّوُا الْأَدْبَارَ پیٹھ پھیر دیتے ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا تو وہ نہ کوئی ولی کوئی حمایتی پاتے اور نہ ہی مددگار۔ اور اگر تم لڑتے کافروں سے تو پھیرتے پیٹھ پھر نہ پاتے کوئی حمایتی اور نہ ہی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل یہ اللہ کی رسم ہے، اللہ کی سنت ہے جس سے پہلے گزر چکی۔ ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا اور تم اللہ کی سنت کو بدلا ہوا نہیں پاؤ گے۔ تو اس میں کیا بات آ رہی ہے کہ صلح حدیبیہ میں اگر تم چاہتے کہ کافروں سے لڑو تو تم ان کو ہرا دیتے، کہ کافر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، کیونکہ جب بھی حق اور باطل کی جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی سنت ہی غالب ہوتی ہے، اللہ کی حکمت ہی غالب ہوتی ہے جو اس سے پہلے ہو چکی کہ اللہ حق والوں کو ہی غلبہ دیتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللہ کی سنت بدلنے والی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ اور وہی ہے جس نے روک دیا ہاتھوں کو عنکم تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بِبَطْنِ مَکَّةٍ بطن میں مکے کے، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ اس کے بعد کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو، وَكَانَ تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور جو کچھ تم جانتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور اس نے روک دیا تم کو ان کے ہاتھوں سے اور ان کو تم سے مکے کے بیچوں بیچ کہ تمہارے ہاتھ لگا، اس کے بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو۔ اور کیوں روک دیا کہ آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ ہم الذین کفروا اور وہ لوگ جو منکر ہوئے، وصدوکم عن المسجد الحرام اور جو تمہیں مسجد حرام سے روکتے تھے، والہدی معکوفا ان یبلغوا محلہ کے جو ہدی ہے وہ اس کی جگہ پر پہنچ جائے، اس چیز سے روکتے تھے۔ تو جو انہوں نے حرکت کی تھی کہ مسلمان جو ہے وہ عمرے کے لیے آئے تھے پھر بھی ان کو روک دیا، ان کی ہدی تو حالانکہ قربان تو ہو گئی تھی حدیبیہ کے مقام پہ، اور قربانی اس لیے دی کہ کئی اس کا یہ ہے کہ حدیبیہ کا جو مقام ہے وہ حرم میں داخل ہو جاتا ہے، حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس جگہ تو انہوں نے اپنی قربانیاں دے دی تھی، لیکن افضل قربانی مینا میں کرنے کی ہے، اور انہوں نے مسجد حرام سے بھی روک دیا تھا۔ تو یہ دو کام انہوں نے کیے تھے، تو اللہ چاہتا تو اگر مسلمان جنگ کرتے تو فتح یاب بھی ہوتے، لیکن کیوں؟ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ کہ اگر نہ ہوتے کئی سارے مومن، ونساء مومنات اور کئی سارے مومن عورتیں، لم تعلموہم جن کو تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم اگر تم انہیں پامال کر دیتے، فتصیبکم منہم معرہ تو تم کو بڑا ملال ہوتا۔ تو معرہ کے معنی کیا ہے؟ معرہ کے معنی ہے کہ بڑا گناہ یا عیب و عار کے۔ اب اس میں کیا بات ہوئی کہ اس وقت مکے میں کافروں کے علاوہ، قریش کے علاوہ کئی ایسے مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر پائے تھے اور وہاں رک گئے تھے عذاب کی وجہ سے، دوسرے چیزوں کی وجہ سے، اور کئی ایسے تھے جو قیدی بھی تھے جیسے ابو جندال وغیرہ جو تھے اس ٹائپ کے، تو خلط ملت تھے نا، وہ بستیوں میں ملے ہوئے تھے۔ اگر اس وقت مسلمان حملہ بھی کر لیتے، جنگ بھی ہوتی، تو ہو سکتا تھا کہ وہ مسلمان مارے جاتے، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان مارے جاتے، کیونکہ اس وقت مکے میں پورے 100% تو کفار نہیں تھے، کئی ایسے لوگ رہ چکے تھے جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، کئی ایسے مسلمان مرد اور عورتیں تھیں جو ہو سکتا پیچھے ایمان چھپا کے بیٹھے ہو، ایمان لا لیا ہو بٹ قریش کے ڈر سے نہیں بتا رہے، جو ہجرت نہیں کر پائے، مسلمانوں کو ان کی خبر نہ ہوئی، وہ پہچان نہ پائے اگر آپس میں جنگ ہو جائے، تو اگر ایسا ہوتا کہ ان کے ہاتھوں سے وہ لوگ مر جاتے یا وہ لوگ قتل ہو جاتے تو کتنی تکلیف پہنچتی، مسلمانوں کی ندامت کا سبب ہوتا نا، حالانکہ وہ قتل خطان ہوتا تھا، ان کی دیت دینا پڑتا تھا، ان کے اوپر اتنا گناہ نہیں تھا، لیکن ان کو کتنی برا لگتا تھا، ان کو تکلیفیں ہوتی تھی نا، ندامت ہوتی تھی، عار کا سبب بنتا، لوگ کہتے کہ مسلمانوں نے مسلمان کا قتل کر دیا، اور دکھ ہوتا، انہیں ہی دکھ پہنچتا کہ اگر وہ اس وقت جنگ کر لیتے، حدیبیہ کے ہی موقع پر صلح نہ کر کے چڑھائی کر دیتے، تو ایسے مسلمان بھی اس میں مر جاتے جو آلریڈی ایمان لا چکے تھے، عورتیں اور مسلم جن کو وہ نہیں جانتے تھے، پھر اگر وہ پامال ہوتے تو تمہیں ہی عار ہوتی، معرتن تمہیں ہی خرابی محسوس ہوتی، تمہیں ہی عار محسوس ہوتی، ندامت کا سبب بنتا وہ۔ لیدخل اللہ فی رحمتہ تاکہ اللہ داخل کر دے، فی رحمتہ اس کی اللہ داخل کرتا ہے اس کی رحمت میں، من یشاء جس کو چاہتا ہے، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما اور اگر وہ لوگ ایک طرف ہو جاتے تو آفت میں ڈال دیتا کافروں کو
اور دردناک عذاب میں. اگر ایسا نہ ہوتا، اگر صرف وہاں کافر ہوتے اور مسلمان نہ ہوتے اور اس وقت تم چڑھائی بھی کر دیتے تو اللہ تمہیں فتح دے دیتا اور تمہارے ہاتھوں بھی وہ قتل ہوتے اور آخرت کا بھی عذاب انہیں ملتا. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، کہ جب کر دیا ان لوگوں کو، کافروں کو، ان کے دلوں میں نادانی ضد کی وجہ سے. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اور اللہ نے نازل کیا سکینہ علی رسولہ، اس کے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور وہ جو مسلمان تھے، وَأَلْزَمَهُمْ کلمات التقوی، اور قائم رکھا ان کو تقوی کے کلمے پر، وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا، جو وہ اس کے زیادہ لائق تھے. تو اس وقت ان کے دلوں پر بہت تکلیف گزر رہی تھی کہ سب اس میں طاقت میں بھی تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی شہادت کا بھی بات سنے تھے، تو اس کے لیے تو انہوں نے بیعت رضوان کر لیے تھے، لیکن جو ان کو واپس پلٹنا پڑ رہا تھا اور صلح کرنا پڑ رہا تھا، حالانکہ یہ دل پہ بہت تکلیف گزر رہی تھی، لیکن پھر بھی مومنوں نے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صبر سے کام لیا، درگزر سے کام لیا، تو صحابہ نے بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے صبر اور درگزر سے کام لیا، حالانکہ دل بہت دکھ رہا تھا کہ عمرہ کرنے اور عمرہ نہیں کر سکے. تو کلمات التقوی کیا ہے؟ اللہ کی توحید، کہ پوری طریقے سے، کہ دل اپنا نفس گوارا نہیں کر رہا کہ واپس جاؤ، یہ سب صلح نہ کرو، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ نے کہہ دیا، تو بھی اپنے دلوں کو مار کے انہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا، یعنی توحید، کلمۃ التقوی یعنی توحید کو مانا، اللہ کے حکم کو مانا، اللہ کے رسول کے حکم کو مانا، اور وہ زیادہ حق پہ تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر ایک چیز کو جاننے والا، علم رکھنے والا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا کہ مسلمان ان کو پہچان کر تکلیف سے بچا لیتے، تو حالات کا یہ تھا کہ مسلمان کے ہاتھوں سزا دے دیتا اللہ اس وقت، لیکن اس وقت مرد اور عورتیں ملی ہوئی تھی مکے میں، اس لیے بھی ایک حکمت اللہ کی طرف سے ایک حکمت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ قصوہ اٹھنی نہیں اٹھ رہی ہے، تو جو بھی شرائط وہ رکھ لیں گے، جو شریعت کے خلاف نہیں ہوں گی میں مان لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی وہ ہو گیا کہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، قریش کے دلوں میں بھی رعب پڑ گیا کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور بہتر تھا مسلمانوں کے لیے کہ اس وقت جنگ نہ ہو، حالانکہ جنگ کے پورا ماحول بن چکا تھا، لیکن اس میں مصلحت تھی، کیونکہ اس کے بعد یہ ہوا کہ خیبر کا جو واقعہ ہوا، اس خیبر میں بہت زیادہ مال اور استطاعت مسلمانوں کو ملی، تو زیادہ طاقت میں آ گئے مسلمان. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اور تحقیق کے اللہ سچا ہو گیا رسول کا، ان کے رسول کا خواب حق کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ. تو اس میں یہ بات صلح حدیبیہ کے وقت کیوں نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھا عمرے کا اور عمرہ ہوا نہیں، تو منافق پھر یہ کہنے لگے کہ بھائی ایک ڈاؤٹ والی بات ہوگی نا، صحابہ کے لیے بھی دل میں ایک کشمکش کی بات ہوگی کہ جب خواب دکھا صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کا اور ہم اس سال عمرہ نہیں کر پا رہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جبکہ عمرہ ہونے والا تھا نیکسٹ ایئر، لیکن اللہ پاک نے آیت کیسی نازل کی جیسے کہ محقق بات ہو گئی، یعنی ماضی پاسٹ کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتایا کہ نہیں، تمہارے نبی کا خواب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ تم ضرور عمرہ کرو گے، لیکن اس کو فیوچر میں نہیں، پاسٹ ٹینس میں یوز کیا اللہ پاک نے، جیسے کہ وہ ثابت ہونے ہی والی ہے وہ چیز کہ تم عمرہ کرنے ہی والے ہو، اتنی کنفرم بات جس کے بارے میں پورا ایشورنس ہو، تو دل کو تسلی کہ اس وقت جو شک و شبہ پڑ گیا تھا، تو یہ آیت کے ذریعے یہ بھی اللہ پاک نے صاف کر دیا ہے کہ جو تمہارے رسول کو خواب دکھا ہے وہ سچا ہونے والا ہے. لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، کہ تم ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ چاہے آرام کے ساتھ. حالانکہ اللہ کو انشاءاللہ، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، پھر بھی اللہ نے انشاءاللہ کا یہ ورڈ استعمال کیا کہ اللہ چاہے تو، کہ محقق کی تھی یہ بات، پھر بھی یہ ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے کہ اللہ چاہے تو. محلقین رؤوسکم، کے حلق کرواتے ہو اپنے سروں کو، وہ مقصرین، کترتے ہوئے، لا تخافون، بنا ڈر کے. پھر اگلے سال ایسا ہی ہوا کہ بڑے شان و شوکت کے بعد، کیونکہ خیبر کا قلعہ بھی فتح ہو چکا تھا، ایک اور رعب ان میں بیٹھ چکا تھا، تعداد بھی مسلمانوں کی بڑھ گئی تھی، 1400 سے کئی سارے ہو گئے تھے.
10,000 سے اوپر ہو گئے تھے. پھر حجۃ الوداع کے وقت تو 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آئے تھے. تو اتنی بڑی تعداد اس وقت مسلمانوں کی ہو گئی تھی. تو بڑے شان سے اور بنا ڈر کے پھر نیکسٹ ایئر بالوں کو کٹوایا, منڈوایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کو منہ مبارک کو کتروایا تھا. فعلم ما لم تعلمون, پھر وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, کہ مقرر کر دی اس نے ایک دور کی فتح, کہ اللہ ابھی تم کہ کون سی فتح تھی وہ, کہ خیبر کا بھی فتح ہونے والی تھی, اور اس کے بعد نیکسٹ ایئر فتح مکہ بھی ہوا. والذی ارسل رسولہ بالہدی, اور وہی ہے جس نے بھیجا تمہارے رسول کو بالہدی, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, کے حق کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ ظاہر ہو جائے دین کا ہر ایک پر. وکفی باللہ شہید, اور اللہ اس پر گواہ ہے. محمد الرسول اللہ, محمد رسول ہے اللہ کے. اب یہ دیکھو جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے قرآن میں 4 یا 5 ہی مرتبہ اللہ پاک نے محمد کہہ کے پکارا ہے, باقی یا ایھا النبی یا ایھا الرسول ہی آتا ہے, اور 4 یا 5 بار محمد آئے. لیکن باقی انبیاء کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو موسیٰ, عیسیٰ سب کا نام آتا ہے, اور یہاں پہ اسپیسیفک محمد الرسول اللہ لکھا گیا اللہ کے ذریعے, کیونکہ وہاں صلح میں لکھنے کے لیے انکار کر دیا تھا قریش نے. تو اللہ نے اس وقت یہ ورڈ محمد الرسول اللہ تا قیامت تک کے لیے قرآن میں لکھ دیا, کہ قریش نے ہاتھ روک دیا تھا کہ نہیں محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا ہے, کہ ہمیں نہیں پتہ تم اللہ کے رسول ہو کہ نہیں ہو. لیکن اللہ نے اتنا تعظیم کی اپنے رسول کی, کہ قرآن میں اس وقت ورڈ آ گیا کہ محمد الرسول اللہ, کہ قریش تم کیا مٹاؤں گے اللہ کو, کافر ہو تم کیا اللہ کے رسول کے کو رسول اللہ کہنے سے تم روکتے ہو. لیکن اللہ نے پھر اس میں قرآن میں لکھ دیا محمد کے ساتھ رسول اللہ. والذین معہ, اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہے یعنی صحابہ, اشداء علی الکفار, جو سخت ہے کفار پر, رحماء بینہم, اور آپس میں نرم دل ہے. کہ کیسے صحابہ کی بھی یہاں پہ تعریف آ گئی, کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بلکہ صحابہ کی بھی یہاں پہ تعریف آ گئی. اور صحابہ کی کتنی زیادہ مطلب فضیلت ہے نا, ہر جگہ آتی ہے, کئی حدیثوں میں ملتی ہے صحابہ کی, کہ جس نے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا, جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور جتنے بھی صحابہ تھے ان کے بارے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کیسے ہے صحابہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس وقت جو بھی موجود تھے وہ کیسے ہے, کہ زور آور تھے کفار پر تو سخت, لیکن آپس میں رحم دل, کہ رحم دلی اس قدر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے مابین اخوت کروائی, یعنی مہاجرین اور انصار کا آپس میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ہر چیز ان کے ساتھ بانٹ دی. اور کیسے ان کی محبتیں کیسی ہوتی تھی, حب للہ و بغض للہ, کہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے بغض, آپس میں ایک دوسرے سے پرسنل کوئی غرض نہیں, پرسنل کوئی بغض نہیں. جو بھی ان کی محبت ہے اور جو بھی ان کا بغض ہوتا تھا وہ صرف اللہ کے لیے, کہ آپس میں محبت بھی اللہ کے لیے کرے, کسی سے نفرت ہے وہ بھی اللہ کے لیے. اور ایسا نہیں تھا کہ کفار پہ سخت سے مراد کے جو شریعت کے خلاف جا رہا نقصان پہنچا رہا, نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جو ضعاف کافر بھی ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتے, ان کے ساتھ بھی برابری کا معاملہ کرتے, انصاف سے کام لیتے ان کے ساتھ بھی. ایک اس میں آتا ہے کہ حضرت علی اس وقت امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے اس وقت, اور ایک یہودی نے ان کی ایک ذرا چرا لی تھی, جنگ میں یوز ہوتی تو حضرت علی نے دیکھا تو کہا کہ یہ تو میری ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ میری, مجھے فلاں فلاں جگہ سے میں نے خریدی. تو کہا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں, حالانکہ خود خلیفہ تھے, اب خود فیصلہ کرتے تو یہ ناانصافی ہوتی, کسی اور کے پاس لے گئے, غالباً کوئی صحابی کے پاس. تو حضرت علی پروو نہیں کر پائے تھے کہ یہ میری ذرا ہے. تو سامنے والا قاضی مسلمان, اور وہ فیصلہ دے رہا یہودی کے حق میں, کس کے خلاف, خلیفہ کے خلاف, خلیفہ کے خلاف, کہ ٹھیک ہے تمہارے پاس جب ثبوت نہیں ہے کہ تمہاری ذرا ہے. تو اس نے یہودیوں کو سونپ دیا کہ نہیں امیر المومنین آپ جھوٹے ہیں, آپ کا معاملہ غلط ہے, یہ یہودی آپ ثابت نہیں کر سکے, تو یہ اس کی ہوئی. تو یہودی نے کہا کہ مسلمان میرے حق میں فیصلہ کر رہا اور خلاف خلیفہ کے خلاف کر رہا, یہ کیا انصاف ہے مسلمانوں کا. تو وہ ایمان لے آیا تھا. تو انصاف برابری کا, یعنی ایسا نہیں کہ کفار ہے تو ان کے ساتھ کوئی ظلم کر دے رہے, کوئی ناقدری کر رہے ان کے ساتھ حق ادا نہیں کر رہے, جو شریعت کے خلاف اڑ گیا ان کے ساتھ اشد. لیکن پرسنلی کوئی ضعف ہے, کوئی کمزوری ہے, انصاف کا معاملہ ہے, تو پورا انصاف سب کے ساتھ. تراہم رکعا سجادا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, اور اللہ کا فضل تلاشتے ہوئے,
اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو کیسے معاملات ہوتے تھے نا، دیکھو معاملہ کیسا ہوتا تھا نا کہ یہ سب کام ایک طرف، لیکن نماز کو سب سے افضل رکھتے تھے صحابہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ جب دیکھو تو نماز میں مشغول، جب دیکھو تو نماز میں مشغول۔ تو سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہوگا تو وہ نماز، اور اس کے بعد حقوق العباد کا۔ تو نماز کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی گھبراہٹ بھی ہوتی تو سب سے پہلے نماز کی طرف رخ کرتے۔ ہم کیا کرتے، ہمیں نماز یاد نہیں آتی، ہماری کوئی چیز کھو جائے، ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ہم پہلے پورے حیلے بہانے اسباب پورے تلاش کر لیتے، پھر اس کے بعد ہم جائے نماز مصلی بچھا کے دعا کرتے۔ لیکن نماز اس وقت کیسی کہ بالکل فضا کہ جیسی گھبراہٹ طاری ہو گئی، تو گھبراہٹ کم بھی نہیں، ایسا بھی نہیں کہ ٹھہر جاتا ہوں میں، گھبراہٹ کم ہونے جاتا ہوں، فوراً مصلی بچھا کے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا صحابہ کا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نماز، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز، چھوٹی سی مصیبت ہے نماز پڑھ لو، چھوٹا سا کچھ ہوا نماز پڑھ لو۔ تو ہمیشہ نمازوں میں، رکوع میں، سجدے میں مشغول، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ تم انہیں دیکھو گے ان کے سجدے کے اثر ان کے منہ پر۔ تو یہ نہیں کہ جو ہم آج کل جو سجدے کا نشان آتا ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا قول ہے کہ جو رات کی نمازیں پڑھتا ہے صبح کو اس کے چہرے پر وہ نور دکھتا ہے، تو یا تو قیامت کے دن حاصل ہونے والا نور ہوگا، یا وہ سکینہ اور ایک الگ سا نور۔ اور یہ بات بھی مشاہدے میں ہے نا کہ ہم ہمارے کوئی بزرگوں کو دیکھو، کسی کے چہرے پہ دیکھو جو بڑا نیک پاک ہے، اس کا چہرہ کتنا الگ ہی لگتا ہے، بڑا ہاں، تو کتنا نورانی دکھتا نا، ایک الگ سا نور دکھتا۔ اور دیکھو غیر مسلم کتنے بھی خوبصورت رہے، ایک نور، ایک ڈیفینیشن ہی الگ ہے اس چیز کو، ہم کسی اور چیز سے ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے۔ وہ نور نہ ہی خوبصورتی ہے، نہ ہی گلو ہے، نہ ہی وہ بشاشت ہے، لیکن وہ ایک نور کے بزرگ کے چہرے پر بھی دکھتا ہے، کوئی عورت کے چہرے پہ بھی دکھیں گا، حالانکہ وہ پورے حجاب میں لپٹی ہوں گی، کوئی میک اپ نہیں کی ہوں گی، سادے حلیے میں بھی ہوں گی، لیکن وہ نور کی ڈیفینیشن ہی الگ ہے جس کو ہم عام ورڈ میں ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ مثالیں ان کی تورات، مثلہم فی الانجیل، اور ان کی انجیل میں مثالیں، کہ انجیل اور تورات میں صحابہ کے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کی یہ نشانی کے دن رات سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، کزرعٍ اخرج شطأہ، جیسا کہ کھیتی نکلتی ہے اس میں سے سوئی باریک، فآزرہ فاستغلظ، پھر موٹا ہو جاتا ہے اس کا تنا، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے نال پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے شاخ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعجب الزراع، تو وہ کسان کو اچھی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، اور کفار کو جلاتی ہے، غصہ دلاتی ہے۔ تو اس میں صحابہ کی مثال یا پھر پورے مسلم امہ کی اس وقت کی مثال ہے۔ کیسی مثال دی؟ کزرعٍ اخرج شطأہ، کہ ہم جب پودا لگاتے ہیں تو ہلکا سا نکلتا ہے، ہلکی سی سوئی کے جیسا، باریک سا دھاگے کے جیسا ایک چھوٹی سی ڈنگال نکلتی ہے نا جب ہم پودا لگاتے ہیں۔ تو صحابہ کی اور مسلمانوں کی حالت شروع میں ایسی تھی کہ بہت کم، 3 یا 4 تو اسلام لائے تھے، ویسے تھے۔ فآزرہ فاستغلظ، پھر وہ تھوڑی مضبوطی پکڑی، یعنی تھوڑے زیادہ مسلمان ہوئے، پھر صحابہ کو زیادہ لوگ مسلمان ہوئے، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ ان کا موٹا تنا ہوا، یعنی بہت زیادہ تعداد میں بڑھ گئے، یوجب الزراع، کہ سے کسان کو تو خوشی ہوئی لیکن کفار جلنے لگے، لیغیظ بہم الکفار، کہ کفار ان کی شوکت کو، ان کی تعداد اور عظمت کو دیکھ کے جلنے لگے۔ ایسی مثال ہے مسلمانوں کی کہ پہلے کم تھے، اضعاف میں تھے، پھر اللہ نے ان کو قوت دی، طاقت دی، اور تعداد میں بھی زیادہ ہوئے، اور کفار کو اس سے بڑا غصہ آنے لگا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور وعدہ اللہ کا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بڑی مغفرت اور بڑا اجر ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ تو بیت رضوان والوں کو بھی، جتنے بھی صحابہ ہیں ان جنرل بھی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور عظیم اجر ہے۔